جو کہ میرے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھا. امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کی طرف ایک بات منسوب کی کہ کھیرا جو ہے وہ جب آپ چھیل لیتے ہیں کھانے کے لیے تو اس کے جب چھلکے زمین پر پڑتے ہیں تو اس پر پاؤں نہیں پڑنے چاہیے, گناہ ہوگا, کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہے, ہرا ہے, اور گھارا کلر گنبد خضرا کا ہے. اس نے کہا, وہ مذاق اڑانا شروع کیا ان کا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اول بات یہ ہے کہ کھیرا ایک تو رزق بھی ہے کہ اس کے چھلکوں پر بھی پاؤں نہ پڑیں, کیونکہ اگر وہ ادبن کہہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم پھر ادب یہ ہے کہ ہم کھیتوں میں بھی نہ چلیں. ایک بات ہے, میرا ادب تو یہ کہتا ہے کہ میں اگر کھیت جاؤں نا تو میں پگڈنڈی پر چلوں, تو میں کہتا ہوں مذاق اڑانے کا کیا مقصد ہے یار. آپ مطلب آپ کو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی ہے یا پھر آپ کو اس شخص سے بغض ہے. بڑوں کی تربیت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن قاضی جو تھے لوکی یا کدو جسے آپ کہتے ہیں کھا رہے تھے تو وہ کہہ لیں گے کہ لوکی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہہ رہے تھے. تو وہ ڈھونڈ کے وہ کھا رہے تھے. تو امیر جو تھا وہاں بیٹھا تھا تو اس نے صرف ایک لفظ کہا, جی کہہ لیں گے مجھے پسند نہیں ہے, صرف اتنا, اس سے زیادہ کچھ نہیں, مجھے پسند نہیں ہے لوکی. تو قاضی قضا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اچھا, کہہ لیں گے تم نے حضور کے ساتھ بے ادبی کی, تم پہ جو نا کوڑے واجب ہے. صرف یہ ہے کہ حضور کی پسند کو ناپسند کہنا بھی جو ہے نا کوڑے جو ہے نا, اس سے قاضی خدا نے اس کو تعزیراتی کوڑے واجب کر, اس کو مروایا. اب وہ الگ کہانی ہے. یہاں تک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور کی پسند کو ناپسند کہنا بھی جو ہے گستاخی ہے. ایک لڑکا ہے جو کہ میرے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھا, اور میں تو یہ کہوں گا کہ بدبختی صرف دیکھیں یہاں پر نا کہ امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کی طرف ایک بات منسوب کی کہ انہوں نے یہ کہا, شاید انہوں نے کہا ہوگا, میں نے تو نہیں دیکھا, کہہ رہے کہ کھیرا جو ہے وہ جب آپ چھیل لیتے ہیں کھانے کے لیے تو اس کے جب چھلکے زمین پر پڑتے ہیں تو اس پر پاؤں نہیں پڑنے چاہیے, گناہ ہوگا, کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہے, ہرا ہے, اور گھارا کلر گنبد خضرا کا ہے. تو اس پر پیر پڑیں گے تو بے ادبی ہوگی. اس نے کہا, وہ مذاق اڑانا شروع کیا ان کا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اول بات یہ ہے کہ کھیرا ایک تو رزق بھی ہے کہ اس کے چھلکوں پر بھی پاؤں نہ پڑیں, کیونکہ وہ رزق سے نکلی ہوئی چیز ہے, بلکہ اس کے چھلکے کو بھی عموماً چھلکے کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے میرے خیال سے تیجانی صاحب. کھیرے کو کبھی چھیل کے بھی کھایا جاتا ہے, کبھی بغیر چھیلے بھی. اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ ادبن کہہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم پھر ادب یہ ہے کہ ہم کھیتوں میں بھی نہ چلیں. ایک بات ہے, میرا ادب تو یہ کہتا ہے کہ میں اگر کھیت جاؤں نا تو میں پگڈنڈی پر چلوں جو کھیت سے الگ ہوتی ہے. عشق تو پھر یہ ہے, لیکن شریعت نے اس کی ممانعت کہیں نہیں لکھی. تو میں کہتا ہوں مذاق اڑانے کا کیا مقصد ہے یار. آپ مطلب آپ کو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی ہے یا پھر آپ کو اس شخص سے بغض ہے. دیکھیں, میں پتہ نہیں انہوں نے بات کی ہے کس پیرائے میں کی ہے ایگزیکٹلی, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اصل میں بڑوں کی تربیت بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی. اور یہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی ہوتے تھے. قاضی, ہاں ٹھیک ہے. اور قاضی قضا جسے کہتے ہیں. جی ہاں, چیف جسٹس. تو وہ مطلب کھانا لگا ہوا تھا جسے آپ کہتے ہیں. جی. اور وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے جو بڑے بڑے عمراء اور وہ تھے. تو ان میں ایک امیر کہنے لگا کہ مجھے تو مطلب وہ جو ہے نا وہ کدو جو تھا, قاضی جو تھے وہ لوکی یا کدو جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کھا رہے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اس لوکی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی, صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہہ رہے تھے. تو وہ ڈھونڈ کے وہ کھا رہے تھے. تو امیر جو تھا وہاں بیٹھا تھا تو اس نے صرف ایک لفظ کہا, جی کہہ لیں گے مجھے پسند نہیں ہے, صرف اتنا, اس سے زیادہ کچھ نہیں, مجھے پسند نہیں ہے لوکی. تو قاضی قضا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اچھا, کہہ لیں گے تم نے حضور کے ساتھ بے ادبی کی, تم پہ جو نا کوڑے واجب ہے. صرف یہ ہے کہ حضور کی پسند کو ناپسند کہنا بھی جو ہے نا کوڑے جو ہے نا, اس سے قاضی خدا نے اس کو تعزیراتی کوڑے واجب کر, اس کو مروایا. اب وہ الگ کہانی ہے. یہاں تک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور کی پسند کو ناپسند کہنا بھی جو ہے گستاخی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا نا. یعنی حضور جس چیز کو پسند فرما رہے ہیں اس کو آپ ناپسند قرار دے رہے ہیں. آپ کے حالانکہ شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ایک چیز آپ پسند کرتے ہیں, ہاں, کیونکہ لیکن آپ نے یہ بات اس طرح کہی, وہ بات سننے کے بعد, کیونکہ دیکھیں اب اس چیز کو تھوڑا سا اور میں تھوڑا ضرور ہوں کہ شریعت کے مسئلے کے حساب سے بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا یہ گو جو نہیں ہوتی, جو جس کو سانڈا کہتے ہیں, ہاں عربی میں اس کو وب کہتے ہیں. اچھا, وب, ٹھیک ہے نا.
تو رب جو ہے نا وہ پکا کے اس کو، عرب ابھی آج بھی کھاتے ہیں اس کا گوشت. جی 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 جی. تو وہ لے کے آئے، انہوں نے پکا کے رکھے تو حضور کے سامنے. تو حضور نے جیسے ہاتھ بڑھایا تو کچھ لوگ جانتے تھے کہ حضور پسند کھاتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ گو ہے. ہاں. تو حضور نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو ساتھ میں حضرت خالد بن ولید تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی غالباً نے خالد بن ولید. اچھا. سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ ہاں. یعنی آپ نے ہاتھ پیچھے تو ایک چیز نوٹ فرماتے تھے. ہاں. اللہ اکبر. کہنے نہیں حرام نہیں ہے، مطلب میں پسند نہیں کرا. کراہت کا اظہار کیا. ہاں مطلب کراہت کا کیا. تو پھر آپ نے جو ہے نا خالد بن ولید نے کبھی نہیں کھایا. نہیں کھایا. اچھا. آپ نے خالد بن ولید نے اس کو کھایا، نوش فرما لیا. اچھا. گویا یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ مطلب کہنے کا کہ حضور نے اس چیز کو منع نہیں کیا. حضرت عمر کے بارے میں سنو کہ انہوں نے پھر کبھی نہیں کھایا. ہو سکتا ہے حضرت عمر سے الگ سی روایت ہو، لیکن یہ روایت خالد بن ولید سے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. تو انہوں نے نوش فرما لیا. تو اس میں مطلب یہ کہنے کا ہے کہ حضور سے انہوں نے پہلے پوچھ لیا اور حضور نے منع بھی نہیں فرمایا. لیکن عشق اب کیا کہتا ہے؟ وہ ایک دیکھیں عشق کہتا ہے کہ میرے نبی نے ناپسند فرمایا نا تو میں بھی نہیں کھاؤں. دیکھیں عشق میرا یہ کہتا ہے. ہاں نہیں عشق جو ہے نا ہر آدمی کے اپنے مراتب ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا مرتبہ ایک نہیں ہوتا. ہاں صحیح بات ہے بالکل. عشق کی بلندیاں، عشق کے مقام الگ الگ ہیں. جی ٹھیک ہے.